سورج گہن کے حوالے سے ہماری عوام میں بعض توہمات پائے جاتے ہیں کہ جب سورج گہن لگ جاتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حاملہ خاتون اگر اس کی روشنی میں جائے گی تو حمل ضائع ہو جائے گا، جانوروں کو کریں گے تو وہ مر جائیں گے، بچے جائیں گے وہ نابینا ہو جائیں گے۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے جب کسی عظیم آدمی کی موت واقع ہوتی تھی، کوئی سردار یا سردار زادے کا انتقال ہوتا تھا تو اہل عرب سمجھتے تھے اس کے موت کی وجہ سے سورج گہن لگ گیا، سورج بھی غم میں آ گیا اور چاند بھی غم میں آ گیا، وہ یہ سمجھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب 8 ہجری میں انتقال ہوا، وصال ہوا، اس وقت سورج گہن لگ گیا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان میں وہ بات جاری ہوئی، ان کا دیکھا رسول اللہ کے بیٹے فوت ہوئے تو سورج بے نور ہو گیا، سورج گہن لگ گیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام صحابہ کرام کو بلایا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع فرما کے مسجد میں نماز پڑھائی، اور اس نماز کی مقدار روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ 1 رکعت میں پڑھی اور اتنی مقدار آپ نے رکوع فرمایا، اتنی مقدار کا سجدہ کیا، یعنی 2.5 پاروں کے برابر رکوع بھی کیا اور حضور نے سجدہ بھی فرمایا۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہوئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1063 ہے، حضرت ابو بکر نفیع بن حارثہ سقفی فرماتے ہیں، خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ رسالت میں سورج کو گہن لگ گیا، فخرج یجر رداءہ حتی انتہا الی المسجد، نبی علیہ السلام مسجد کی طرف تشریف لائے، وصاب الناس الیہ فصلی بہم رکعتین، لوگوں کو جمع کر کے حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی، فانجلت الشمس، اور پھر سورج کا گہن دور ہو گیا، سورج روشن ہو گیا، فقال، اس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، لوگوں سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، وَإِنَّهُمَا لَا يَخْصِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، اور کسی موت کی وجہ سے، یعنی کسی بندے کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے ان پر گہن نہیں آتا، یہ بے نور نہیں ہوتے۔ فرمایا وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ، فرمایا پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی بندے کے مرنے کی وجہ سے سورج یا چاند کو گہن نہیں لگتا، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ رب کی نشانیاں ہیں، اللہ جب چاہتا ہے انہیں ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1048 ہے، فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو دکھا کر لوگوں کو ڈراتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب یہ تم دیکھو تو اس وقت نماز پڑھو اور قبر سے عذاب کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ رب تعالیٰ کی ذات تمہیں یہ بات بتانا چاہتی ہے کہ جو اللہ اس سورج اور چاند کو نور دینے پر قادر ہے، وہ اللہ اس سورج اور چاند کا نور لینے پر بھی قادر ہے۔ تو اے انسان، تمہاری حیثیت رب کی بارگاہ میں کیا ہے؟ جو رب سورج کو بے نور کر سکتا ہے، جو رب چاند کا نور چھین سکتا ہے، تو وہ انسان کی دی ہوئی اپنی نعمتوں کو جب چاہے جس طرح چاہے واپس لے سکتا ہے۔ یہ لوگوں کو، مسلمانوں کو رب تعالیٰ کی یاد دلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے رب تعالیٰ اپنی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے۔ اور ایسے وقت میں نماز پڑھنی چاہیے۔ 2 رکعت نماز رسول اللہ نے پڑھائی، جتنا لمبا ہو سکے اس میں قیام کیا جائے، رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے۔ آج ہمارے ادارہ میں بھی نماز ہم نے پڑھی، آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جو اس طرح کی توہمات ہیں کہ جی حمل ضائع ہو جاتا ہے، جانور مر جاتے ہیں، بچے اندھے ہو جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں اس طرح کے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی ہمیں اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشرفا